السلام علیکم. وینزویلا میں جو کچھ امریکہ نے کیا اس کے دنیا کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے وہ گرین لینڈ کے اوپر جو ان کی پوزیشن ہے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے بعد ڈینمارک کا ریئیکشن اور ڈینمارک کے اور یورپین یونین کے ریئیکشن کے بعد نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا. پوری گلوبل پالیٹکس کے اندر ایک ایسی انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کو وہ مائٹ از رائٹ یا لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہہ سکتے ہیں، وہ والا اصول ہے. وہاں سے اس کو اٹھا کے اس کے پریزیڈنٹ کو لے آئے، اس کے اوپر ڈرگ کے اور مشین گنز کے چارجز لگا کے اس کو جیل میں بند کر دیا. اب اس کے تیل کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کا تیل امریکہ لائیں گے، یہاں سے ریفائن کریں گے، بیچیں گے، اور اس کا پیسے کا استعمال کیا کرنا ہے وہ بھی ٹرمپ صاحب طے کریں گے. تیل وینزویلا کا پریزیڈنٹ اس کا اٹھا کے جیل میں بند کر لیا، اور اب اس کے 2 ٹینکرز جس کے اوپر رشین فلیگ انہوں نے کہتے ہیں کہ بہت لیٹ سٹیج پہ لگایا تھا، لیکن رشین فلیگ ٹینکرز اس کو بھی انہوں نے، جس میں برطانوی جہازوں نے بھی امریکہ کی مدد کی، وہ دونوں ٹینکر بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے. تو یہ ایک نیا دنیا کا ایک ایسا ایجنڈا سامنے آیا ہے جو تباہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے امریکہ کو، بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتا. وہ جو دنیا میں ایک لیڈرشپ کا رول انہوں نے لیا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جائے گا، اور اس کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس میں کچھ خدشات بہت شدید قسم کے ہیں، کیونکہ گرین لینڈ تک کا معاملہ رہتا ہے تو گرین لینڈ میں تو یورپ سب سے پہلے بھگتے گا. یورپ اور امریکہ طے کریں گے کہ نیٹو کا کیا بننا ہے، وہ آپس میں لڑ لیں. لیکن اگر وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ، تو پھر پاکستان کے لیے بہت شدید قسم کی امپلیکیشنز ہیں. اسی طریقے سے گلف ریجن میں چلے جائیں تو گلف ریجن میں یمن میں جو کچھ ہوا ہے، یمن میں یو اے ای ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جس کے متعلق سعودی اخبارات نے وانٹڈ کی ہیڈ لائن چھاپ دی ہے کہ وہ بندہ وہاں سے بھاگ گیا. صدرن ٹرانزیشن کونسل والے سعودی عربیہ دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم وہاں پر اب ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس ہے. تو یہ پوری سچویشن جو ہے پاکستان کے لیے اثرات رکھتی ہے. تو پروگرام میں ابتدا میں اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ملٹری آپریشن جو کے پی میں ہونا ہے اور ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ وہاں پر دہشت گردی سر نہ اٹھائے. ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ماضی میں جو ایک شکوہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ نے پہلے آپریشن کیے تھے پھر یہ کیوں آگے، وہ صحیح لوگ سوال کرتے ہیں. ان خامیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی اور ہمارے سول کے لوگوں کو بھی. پرماننٹ بنیادوں کے اوپر آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ضرب عضب کیا تھا پھر 2 سال بعد آگے، رد الفساد کیا تھا پھر 2 سال بعد آگے. تو یہ دوبارہ کھیل نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، ان کو آپ ڈسپلیس کریں اور اس کے بعد وہاں دوبارہ دہشت گردوں کو دروازہ کھول کر دے دیں کہ تم لوگ آ جاؤ. دروازہ کھول کے دیا گیا کیونکہ جو لوگوں کو جن کو انگیج کیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں یہ انگیجمنٹ شروع کی گئی تھی، جیلوں میں بند لوگوں کو بھی رہا کیا گیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ پوری اس پروسیس کو سپورٹ کرنے والے تھے. اب جتنا مرضی کہہ دیں کہ عمران خان نے سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس وقت کے نمبر 1 اینڈ نمبر 2 مکمل اس پروسیس کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ پروسیس صرف یہ نہیں تھا کہ عمران خان کے خلاف اپریل میں نو کانفیڈنس آ گئی تو ختم ہو گیا، بلکہ ایکچوئل اس کی جو امپلیمنٹیشن پروسیس تھا وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے اس کو آگے تک بڑھایا. تو یہ درست فیصلے نہیں تھے جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. آپ کو اگر سوات، اورکزئی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ان علاقوں میں ماضی میں کیا صورتحال تھی اگر وہ ذہن میں، اور اس کے بعد آپ انہی جگہوں پہ ان لوگوں کو جو وہاں پر غنڈہ گردی کرتے تھے دوبارہ موقع دے دیں، تو پھر تو بہت بڑی ایک آپ کی کوتاہی ہے جس کی سزا سب کو ملتی ہے، علاقے کے لوگوں کو بھی ملی ہے، اور آپ کے اوپر بھی اب ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہو گیا. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اب دوبارہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ہم پروگرام میں ان دونوں ایشوز کو کوشش کریں گے کہ کور کریں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیانی صاحب، وزیر مملکت ہیں خزانہ اور ریلوے کے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، اور جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر پاکستان کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ وادی تیرہ میں جہاں سے لوگ علاقہ خالی کر کے تو باہر جانا شروع ہوئے ہیں کہ وہاں جرگے سے کیا معاملہ طے پائیں، کچھ تفصیل کچھ رد عمل ان سے بھی لیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بلال صاحب آپ کچھ ہمیں رائے دینا چاہیں گے، پھر میں جمیل صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں. پاکستان کے لیے ممکنہ اثرات ہیں اور ہمیں اس کے لیے پیش بندی کچھ کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اعزاز صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وار گیمنگ کرنی چاہیے، ڈفرینٹ سیناریوز بلڈ کریں اور اس کے اوپر ہماری فوج بھی اور ہمارے حکومت میں موجود لوگ بھی اس کے اوپر ڈسکشنز کریں. ان کیمرہ کریں لیکن آپ کو اپنی پریپریشنز کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں صرف ندیم صاحب اس کے پر ابھی تو اتنا کامنٹ کروں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال میں بالخصوص وی ہیو بین وٹنسنگ اے ویری ایوالونگ ڈائنامکلی چینجنگ ورلڈ آرڈر، اور اس کو نیویگیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے.
مگر میرے خیال سے الحمدللہ جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں ہماری حکومت نے اور سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے جس طرح نیویگیٹ کیا ہے، آئی تھنک دس ہیز ایکسیڈڈ آل ایکسپیکٹیشنس اینڈ ناٹ جسٹ لوکل ایکسپیکٹیشنس. میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پہ بھی کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کرے گا، اور ہم نے اسی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر، اسی کی چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنی ساری میجر امپورٹنٹ ریلیشن شپس کو مزید مستحکم کیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ دیگر اور گلف ممالک ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، اور چاہے وہ رشیا ہو. تو آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ ہم نے اپنی میجر الائنسز کو مزید مضبوط کیا اور ایک بیلنس ہم نے اسٹرائک کیا اور اپنا قد کاٹ بھی بڑھایا. اور وہ جنگ جو ہم پہ مسلط بھارت نے کی، جو اس کے نزدیک ہمارے لیے ایک بہت کمزوری کا سبب بننی تھی، وہ ہمارے لیے الٹا ایک پلیٹ فارم بن گیا اپنے ڈپلومیٹک مضبوطی کا بھی، اور دنیا کو اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اور ایک ذمہ دارانہ ملک ہونے کا بھی ثابت کرنے کا بھی ایک موقع ملا. تو میرے خیال سے ندیم صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر جو یہ ایوالونگ سچویشنز ہیں اس میں یو ہیو ٹو ریمین ویری پرو ایکٹیو آن یور ٹوز ایز اے نیشن آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. اور میرے خیال سے یہ ہم نے کر کے پچھلے سال 1.5-2 میں دکھایا ہے. اینڈ آئی ایم سرٹن ایٹ دا ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک لیولس آئی تھنک دا کنٹری کین بی ایشورڈ کہ جس طریقے سے نیویگیشن پچھلے 1.5-2 سال میں رہی ہے، آگے بھی اسی طریقے سے پروایکٹیولی اینڈ ان اے ویری لائیو اینڈ پریزنٹ مینر اسی طرح آگے کام جاری رہے گا. اچھا، ملک کمال الدین صاحب جو وادی تیرہ میں جرگہ سے ممبر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے لائن سے بات کر لیں، وہاں سگنل کا ایشو ہے، بڑی مشکل سے لائن کنیکٹ ہوتی ہے. کمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال صاحب، کس علاقے سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کی ہے؟ سر جو نقل مکانی شروع ہے یہ ڈسٹرکٹ خیبر وادی تیرہ میدان علاقے سے نقل مکانی 5 تاریخ سے شروع ہے. اور خود آپ وہاں وادی تیرہ کے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ وہاں کس علاقے میں آپ؟ میں تیرہ میدان قوم برکم برخیل سے تعلق رکھتا ہوں. میں قومی مشر برکم برخیل بحیثیت. صحیح ہے. تو ابھی تک کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے؟ ابھی تو تقریباً 12,000 خاندان نکلے ہو چکے. 12,000 نکلے. ایک ایشو سامنے آ رہا تھا وادی تیرہ کا جو جرگہ ہوا، تو وہ جتنے مشران تھے انہوں نے جو مالی امداد کے ماضی کے وعدے تھے اس کے اوپر شکوے بھی کیے، اور یہ بھی کہا کہ اب جو خاندان نکلے گا اس کو آپ کیش میں کیا دیں گے اور جہاں جا کے رہیں گے اس کا کیا بندوبست ہوگا. تو جو 12,000 لوگ نکلے ہیں ان کو کوئی مالی امداد ملی ہے تو وہ کیا ہے تفصیل اس کی؟ نہیں، وہ جو 12,000 خاندان نکلے ان کو نہیں ملے ہیں. ابھی تو سسٹم لگائے، ابھی ان کو کر رہے ہیں رجسٹریشن، ان کو ٹوکن ایشو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا بایو میٹرک سسٹم وہ ہوگا. تو کسی کو ملے نہیں، صرف ٹرانسپورٹ کا پیسے ملے اور اس کو وہ خوراک فوڈ ملے. باقی وہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، رجسٹریشن ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ وہ 2.5 لاکھ روپے ملے گا کیش میں، اور 50,000 پر منتھ ملے گا. 2.5 لاکھ روپیہ، 2,50,000 انہیں کیش ملے گا اور 50,000 روپے کرائے کا ملے گا. یہ معاہدہ سوری سر، کرایہ کے نہیں، کرایہ ٹرانسپورٹ کا الگ ہے، وہ کیش میں دے رہے ان کو دیے. اور جو پر منتھ 2 ماہ یہ تو آپریشن ہوگا، 2 مہینے 2 منتھ، اور 2 منتھ ہر منتھ پہ 50,000 پر منتھ وہ دے گا گورنمنٹ 2.5 لاکھ کے علاوہ. ٹھیک ہے، 2,50,000 دیں گے پہلے نقد اور پھر 50,000 روپے مہینہ دیں گے. یہ معاہدہ تحریری شکل میں آپ کے پاس ہے کسی کمشنر وغیرہ کے دستخط کے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ یہ مطالبات ہم 24 رکنی کمیٹی نے ہم نے سامنے رکھے تھے. چیف سیکرٹری IGFC KP نارتھ اور کمشنر پشاور DC خیبر IGP پولیس، یہ سارے آفیسر کے DPO خیبر اور موجود تھے، اور اس کے سامنے ہمارے ساتھ اس معاہدے پہ سائن ہو چکا ہے. آپ کے پاس کاپی ہے اس کی جو ہم دکھا سکیں لوگوں کو؟ وہ تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں. اچھا، یہ بتا دیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہیں، افغان سائٹ سے بہت زیادہ دہشت گردی ادھر آتی ہے، تو آپریشن تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر حل نہیں ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 120%. یہ میرا وہ جو ہے نا اس پہ میرا فوکس ہے کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹر ہو چکے. تقریباً وادی تیرہ میں ٹوٹل 800 بندے انٹر ہے، اور اس میں زیادہ تر افغانی ہیں.
800 دہشت گرد آئے ہیں افغانستان سے، افغانی اس میں آپ کہتے ہیں موجود جو ہے نا، جو موجود ہے ان سے ہم جا کے ملے. ہم نے 24 رکنی کمیٹی سے میں نے لیڈ کر رہا تھا، 10,000 بندی نے میں نے ان کے مرکزوں میں لے کے گیا، سر پہ قرآن رکھ کے ان کو ہم گئے تھے کہ خدا را آپ نکل جاؤ، ہمیں تباہ نہ کرے، ہمارے امن خراب نہ کرے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. یہ وادی تیرا خود سہیل افریدی کا بھی تو یہی علاقہ ہے نا، افریدی ٹرائب ہے اس علاقے میں. بالکل یہی تیرا سے تعلق رکھتا ہے، اس کا علاقہ ہے. تو ان کے اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے بھی لوگ نکل رہے ہیں؟ بالکل، اس میں وہ وہیں سے نکل ہو چکے تقریباً، تو آدھی لوگ نکل چکے، آدھی رہ گئی ہے نا. یہ جو علاقہ ہے پائندہ چینا، یہ پائندہ چینا علاقہ ہے سہیل افریدی کا؟ نہیں، یہ بیسیکلی وادی تیرا میدان میں شلوبر ٹرائب جو ہے نا، یہ سہیل افریدی کا ہے. اچھا صحیح، تو اس علاقے سے لوگ نکلے ہیں اور سہیل افریدی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے نا سر، اور اس کے جو امدادی پیسے دے رہے ہیں، جو اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں سپورٹ دے رہے ہیں. سہیل افریدی مدد کر رہے ہیں، تو سہیل افریدی کے اپنے خاندان کے لوگوں نے بھی نقل مکانی کی ہے؟ بالکل، اس نے نقل مکانی بھی کیا ہے، اور سہیل افریدی کی یہ مدد ہے کہ اس نے کابینٹ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ جو مالی امداد ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کا یہ مدد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ملک کمال الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ممبر ہیں وادی تیرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جمیل احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو جمیل صاحب سے بھی بات کر لیں. ولی صاحب اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ تیرا والی سچویشن پہ آج تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہمارے بیپرز کی وجہ سے، پھر میں دوبارہ آتا ہوں اس ایکسٹرنل وینزویلا والے معاملے پہ. جی ہاں، دیکھیں یہ تو ہر قسم کا حربہ حکومت نے اپنا لیا ہے، اس میں کوئی دو شک رائے نہیں ہو سکتی کہ ہاں اگر ابتدائی طور پہ ہی اس کو، اور میری مراد ہے جب سے یہ مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس وقت سے اگر اس کو ہم کسی اور نوعیت کے ڈائلاگ میں اگر ہم اس کو رکھتے تو شاید اس وقت کو مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. لیکن اب بات جہاں تک پہنچ گئی ہے وہاں صرف اور صرف کائنیٹک آپریشن کا ہی محسوس ہوتا ہے. then it can be followed by the political follow up. لیکن اس سے پہلے اب جہاں ہے وہ one has to really show the strength، اور strength دکھلا کے پش کر کے دوبارہ اینڈ کرش کر کے اینڈ only then ہم نے اپنے لوگوں کا پھر بعد میں دیکھ بھال کرنی ہوگی، جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم جس ویلفیئر کا خیال رکھتے ہوئے جگہ خالی کرا رہے ہیں، ادروائز اس آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اتنا ہونا تھا کہ 12,000 خاندان میں سے کافی کام اس میں انہیں نقصان پہنچتا. تو اسی طرح اور ان کو تکالیف تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم وہ جو انسانی شیلڈ استعمال کر رہے ہیں دہشت گرد خاص طور پہ افغانستان سے آ کے، اور ان کا ایک مقصد ہے ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کون سا ہے اور را کتنے پیسے لگا رہی ہے، وہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو یس آئی تھنک کائنیٹک آپریشن جو کہ پہلے بھی کافی بہتر طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن اٹ ہیز ٹو بی آگمنٹڈ ناؤ ود فل پولیٹیکل سپورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سپورٹ میں تھوڑی سی کمائیگی ہے، کچھ کمی ہے، اس میں مزید پولیٹیکل سپورٹ خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ خیبر پختونخوا کے عام لوگوں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. اس کے جس طرح اس جرگے کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، اسی طریقے سے باقی وہاں کی مختلف لیئرڈ قسم کی وہاں لیڈرشپ ہے، قبائلی بھی اور اس کے انتظامی بھی، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا کوئی ریپرکشن یا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. اب بات یہاں تک نوبت آ گئی ہے، ولید اقبال صاحب کو بھی شامل کر لیں. ایکسپلائٹیشن ولید اقبال صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. ولید اقبال صاحب، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. وہاں جو یہ شکوہ ہے کہ بار بار آپریشن کرنا پڑتا ہے، وہ شکوہ لوگوں کا جائز ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، سیاسی قیادت کو بھی اور ملٹری کے ان لوگوں کو بھی جن کی ذمہ داری تھی کہ دہشت گردی دوبارہ وہاں سر نہ اٹھائے. اور پھر آگے کا رستہ بتائیں کہ یہ 800 جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ افغان لارجلی آ کے وہاں بیٹھ گئے، تو ان کو صفائی کرنی ضروری ہے. کیا طریقہ کار اپنائیں کہ اس پہ سیاسی تنازع نہ بنے، راستہ آگے بڑھنے کے لیے کھل جائے؟ جی میں ایک آدھا جملہ ہی صرف عرض کروں گا، کیونکہ وہ اسی موضوع پہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، لیکن میں اس کو صرف ایک آدھا جملے کے حوالے سے جوڑنا چاہوں گا جس موضوع سے آپ نے شروع کیا تھا. وہ جو وینیزویلا والی بات ہے، ہمیں اس سے کیا کسی قسم کا سبق، یا ہم اس سے کیا اپنی جو آگے کی حکمت عملی ہے اس کو کس طرح سے جو تشکیل دے سکتے ہیں.
मैं समझता हूँ ये एक जो वाक़या है वेनेज़ुएला वाला, इसमें से एक लेसन जो कम से कम हमें सीखना चाहिए इससे, वो ये है कि हमें अपना जो अंग्रेज़ी का इस्तिलाह है ना, आर ओन हाउस इन ऑर्डर, वो हमें एक मुल्क, हम जितना मर्ज़ी हम अपने दावे कर लें कि हमने डिप्लोमेटिकली सफारती सतह पर बड़ा एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर लिया है, बड़ी ज़बरदस्त नेविगेशन हो रही है और ये है और वो है, एक मुल्क, मैं आपको अपनी राय, और ये दुनिया की मानी हुई राय भी है जिस हद तक मैंने इस मौजू को पढ़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस को, एक मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर उसी वक्त वाकई अपना लोहा मनवा सकता है और मजबूत तसव्वुर होता है जब वो अपने आप को पहले अंदर से मजबूत करता है। और हमारे अंदर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और यही आपका मौजू तिरा के हवाले से भी अगर हो तो देखें, बात सारी ये है, मैं सफ़ीर साहब ने एक तरफ कहा कि काइनेटिक ही अब तरीका रह गया है, दूसरी तरफ कहा कि जी इसमें फुल पॉलिटिकल सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो ये एक वक्त पे दो चीज़ें तो नहीं हो सकती, और इस वक्त जो आफरीदी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं का इलाका है, उनकी पोजीशन भी यही है कि जो भी तरीका कार अपनाना है इसमें शराकत के साथ और इत्तफाक राय से करना इसको ज़रूरी है, और इसके लिए उनकी जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ की आवाम की जो बेहतरीन मफाद है या बेस्ट इंटरेस्ट है उसको नज़रअंदाज करके ये नहीं किया जा सकता। ये बंद कमरों के अंदर महज ये फ़ैसले नहीं हो सकते। और देखें, ग्रैंड अमन जरगा जो है ये 12 नवंबर 2025 को, जो जिसमें तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी शिरकत की, ट्राइबल एल्डर्स ने भी शिरकत की, जिसमें सिविल सोसाइटी ने, स्कॉलर्स ने, सब ने शिरकत की, उसका एक ही जो है अहम जो उससे जो नतीजा निकला, वो जिस पे पहुँचे वो यही था जी कि महज काइनेटिक ओनली जो है इस मसले को हल नहीं कर सकता। ये आफरीदी साहब की बात दुरुस्त है कि पिछले 17 साल में, आपने भी इब्तिदा में ये बात की, 17 साल में 22 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं, 14,000 IBOs हो चुके हैं, लेकिन शिद्दत पसंदी नहीं ख़त्म हुई। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो, और वैसे मैं अब मजमूई तौर पे भी आपको, जब वो अभी आपके शो पे मैं था जिस दिन वो इतना बड़ा सानिया हुआ, जब वो बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस थी उसके वो हॉस्टेज ले लिया गया और उसको अगवा कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया, तब भी मैं यही बात कह रहा था और अब भी मैं यही कहूँगा, मैं लार्जर पिक्चर के अंदर, कि आप एक इतनी बड़ी राय की नुमाइंदा जमात को एक्सक्लूड करके या उसको पराया बनाकर जो है, या अपने पॉलिटिकल या जो भी इसका सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव है उसमें उसको निशाना बना के नहीं, उसको अपना शराकतदार बना के इस मसले को हल कर सकते हैं। मेरी तो यही अर्ज़ है जी। वो अब एक स्पेसिफिक जो तीरा में है वो तो वही जो देख रहे हैं वो ज़्यादा उसको बेहतर तबसरा कर सकते हैं, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की बात की मैं तायीद करता हूँ कि काइनेटिक ओनली जो है ये मसले को हल नहीं करेगा, काइनेटिक ऑपरेशन ओनली जो। अच्छा बिलाल साहब, जो शराकत दारी की इन्होंने बात की और इन्होंने वेनेजुएला की देखकर कहा कि इंटरनल जो हार्मनी है, हाउस इन ऑर्डर, मुझे ज़ाती तौर पर इस इशू से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पिछले कुछ चंद हफ्तों से कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में, हम सारे यूँ जुड़ गए थे, दोबारा जुड़ना चाहिए आपको। आपके ईरान के ऊपर अल्लाह ना करे हमला हो, लेकिन वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ यही होगी कि इंटरनल कितनी आपकी हामांगी है। नहीं देखिए, मस्ट एड्रेस दिस इशू। देखिए दो बातें, नदीम साहब पहले मुझे इजाज़त दें, अब ये बात जाफ़र एक्सप्रेस की स्पेसिफिकली की कि जी जाफ़र एक्सप्रेस के बाद शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि साथ बैठ के होना चाहिए। आपको याद है जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद एक इन कैमरा ब्रीफिंग कौमी असम्बली के फ्लोर पे बुलाई गई थी, PTI को भी बुलाया गया था, नहीं आए थे। देखिए हम आपको घसीट के तो नहीं ला सकते, आपने अगर मुज़ाकरात की मेज़ से भी उठ के जाना है, अगर आपने जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद आपने सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे नहीं आना और उसके बहाने बनाने हैं, पहलगाम वाक़े के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये नहीं आए थे, तो ये तो जिम्मेदारी आप पर है। रिसेंटली नए CM KP के बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इजलास बुलाया जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के समेत दीगर उमूर सारे CMs के साथ डिस्कस हुए थे, ये नहीं आए। इनकी एक अना है, इनके एक मसाइल हैं, और ये सारी जो गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं, देखिए बकिया सारे लोग तकरीबन संजीदा तरीके से डिस्पाइट डिफरेंसेस, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हमारी उनके साथ हर चीज़ पे आज नहीं इत्तफाक, मगर हम कभी भी ये नहीं समझते कि उनके साथ बातचीत मुमकिन नहीं है। एक संजीदगी है, एक सियासत है, एक सियासी संजीदगी है, एक जमहूरी अमल है, मगर अगर इस टाइम पर अगर कोई शख्स
اس طرح کی کنسلٹیشن یا انگیجمنٹ میں رکاوٹ ہے تو وہ ان کا لیڈر ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کی زبان، آپ اس کا رویہ دیکھ لیں. اور آج نہیں، ہمیشہ سے جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب زیادتی ہماری جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی، ہمارے لوگ قید میں تھے، ہمارے لوگوں کے خلاف بھونڈے کیس بنے ہوئے تھے جو بعد میں سرٹیفائی ہو گیا کہ بھونڈے کیسز تھے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دا اپوزیشن، مجھے یاد ہے آئی تھنک پروڈکشن آرڈر پہ وہاں پہ آئے تھے اور سیکورٹی بریفنگ میں بھی شرکت کی تھی. عمران خان نے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے. بالا کوٹ کا حملہ ہوا ہے، ہی از دا سٹنگ پرائم منسٹر، اور اس شخص نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا بیکاز ہز ایگو واز بگر دین دا نیشنل ایشو. تو دیکھیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدہ ڈائلاگ ایشوز پہ ہو. آپ قومی اسمبلی میں کریں، آپ سینٹ پہ کریں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کریں. ہم آپ کے ساتھ ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھے پرائم منسٹر دعوت دیتے ہیں، جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد آپ کو بلاتے ہیں. اگر آپ نے نہ آنے کی ٹھان لی ہے تو اس پہ تو یہ ذمہ داری آپ پر ہے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک کردار ادا کریں، رکاوٹ بننے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کریں، بجائے بار بار آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی جب وہ سی ایم کے پی تھے، ان کے الفاظ دہشت گردی کے متعلق وہ تھے جو مودی کے الفاظ ہیں، اور بھارت نے ایف اے ٹی ایف میں پھر وہ الفاظ استعمال کیے تھے. نئے سی ایم کے بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ آلریڈی اس پہ کامنٹ کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے رد الفساد ضرب عضب ایک ہم آہنگی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپریشنز ہوئے تھے. دہشت گردی کا خاتمہ بہت مشکل آپریشن تھا، لیکن دوبارہ وہاں دہشت گردی کا آ جانا بہت دیکھیے جی. اور اس کے بعد ایک عمل، اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا نا جی پھر سے. تو ہم تو آج بھی چاہتے ہیں دروازہ پی ٹی آئی نے بھی کھولا اور آپ نے بھی کھولا. نہیں دیکھیے، نہیں جی دیکھیے، ہم نے تو رد الفساد درجاز کیا تھا پی ڈی ایم بننے کے بعد سارے یہ. مگر میں کہتا ہوں آج آپ اپنا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ، مگر آپ خود تیار نہیں. اچھا، ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جمیل صاحب سے وہ لے لیں کامنٹ، شاید بریک قریب آ رہی ہے. جمیل صاحب، جو وینزویلا والا انسیڈنٹ ہے اور گرین لینڈ کے اوپر جو ٹرمپ پوزیشن لے رہے ہیں، ایران کو جس طریقے سے دھمکا رہے ہیں، تو یہ نیا جو گلوبل سسٹم ہے کیا بنے گا؟ جو رول بیسڈ ماڈل تھا وہ تو کہیں دفن ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب تو کچھ اور ہی دنیا کی شکل ہوگی. جی ہاں، بس آخری سسکیاں ہیں اس کی یو این چارٹر اور انٹرنیشنل لا کی، کیونکہ اس کی جو دھجیاں اڑتے ہوئی دیکھی جا رہی ہیں دنیا میں ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، تو یہ تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہی لاٹھی اور بھینس والی بات، جس کی لاٹھی اسی کا بھینس، وہ چل رہا ہے. اور ابھی تو خدشات یہی ہیں، آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا ہے کہ وہ ایران کے لیے جس طریقے کے دھمکیاں جاری ہو چکی ہیں، نو ون لیس دین دی موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا موسٹ پاورفل کنٹری کے لاکڈ اینڈ لوڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں اموات اگر ہوئیں پروسٹیسٹ کی، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں 36 پروونسز میں سے 26 پروونسز میں ایک اپرائزنگ سی ہو رہی ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، 2019 میں بھی ہوا، یہ 2022 میں بھی ہوا. وومن فریڈم کے حوالے سے وہاں سینکڑوں کے حساب سے لوگوں پر ایکشن ہوا سیکورٹی فورسز کا. ظاہر ہے ان کی اموات بالکل قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت کسی ملک نے، امریکہ یا اسرائیل نے ڈائریکٹ اس قسم کی دھمکی نہیں دی تھی. اب کیونکہ یہ ایک ریت اور روایت جو ہو پڑی، جو ایک سکسیسفل 1.5 گھنٹے کا وینزویلا میں آپریشن ہوا، جس پہ دنیا کوئی زیادہ شور نہ مچا سکی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بغیر کسی ریزولوشن پاس کیے ہوئے یا بغیر جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ختم ہو جانا، یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کیا جائے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کے پر حملے کی آمد ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں اور بڑے واضح وجوہات ہیں اس کے. کیونکہ اسرائیل کی تو بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بچے کھچے جو بھی انفراسٹرکچر ہے ایران کا نیوکلیئر کے حوالے سے، اس کو بھی بالکل مٹی میں ملا دیا جائے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے تو بالکل اناؤنس کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ملک میں ایجنٹس پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے وہاں کے سائنسدان مروائے گئے، جیسے وہاں کے چن کے نشانے پر وہاں کی عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا جون کے مہینے میں. تو اسی طریقے سے جو وہاں اس وقت مظاہرین کو انسائٹ کرنے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور یقیناً اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بہت زیادہ. ڈیتھ ٹو سپریم لیڈر یہ کبھی کوئی نعرہ نہیں لگا تھا، اب یہ نعرے لگ رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں. تو محسوس یہی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ہیلپ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، کم اینڈ ریسکیو اس. جو پروٹیسٹرز کوئی تو نعرے وہاں لگوا رہا ہے یہ، ورنہ ایران بڑی ہوموجینس سوسائٹی ہے. جب جون میں حملہ ہوا اور اس وقت جب رجیم چینج کرنے کی بات آئی
इजराइल की तरफ से, तो उस वक्त यकजा हो गए थे वो लोग। उस वक्त जो रिजीम चेंज करने की बात हो भी रही थी वो मध्यम पड़ गई थी, लेकिन अब वो बात दोबारा ब्रेक करीब आ गई है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये बहुत टारगेटेड रिजीम चेंज का एक, इसको अल-एलानिया ट्रंप साहब खुद अपनी ट्वीट्स के साथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, लोग निकलें, उनको कोई हाथ भी लगाएगा तो हम साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को इंसाइट करने में भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, जब ये चैलेंजेस जिस पे आपने भी कहा कि हाउस इन ऑर्डर करने की बहुत ज़रूरत है, मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है, इसको हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। क्या ये जो पार्लिमान के अंदर एक फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके बैठ के इस इशू पे डिस्कशन नहीं की जा सकती? देखिए जी, ये इतना आसान नहीं है इसको इस तरह से गर्दान देना कि जी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डिस्कशन हो। बात ये है कि मजमूई सतह पे अगर आप देखें, अब ये कह रहे हैं कि क्यानी साहब कि जी ये एक लीडर अडियाला में बैठा हुआ, वो ये कह रहा है कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। बात सारी ये है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो मजालिम ढाए जा रहे हैं हमारी सियासी जमात पर, हमारी कोई भी, हम किसी किस्म की कोई पुरअमन और कोई आइनी इक़दाम लेने की कोशिश भी करते हैं, उसके ऊपर भी, जिसको मैं कहूँगा पॉलिटिकल अपार्थाइड का जो निशाना बने हुए हैं हम, उस की वजह से हमसे क्या तवक्को जो है वो की जा सकती है। आज की भी आप मिसाल ले लें, एक पुरअमन गाड़ियों की रैली जा रही है, उसके ऊपर जो है उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं। ये रियासत कर रही है जिसका काम जानो माल का हिफाजत करना है, शीशे गाड़ियों के तोड़े जा रहे हैं। आपने, मुझे उम्मीद है, फुटेज उसकी देखी होगी, आप दिखा तो नहीं सकते होंगे लेकिन देखी होगी, मुझे उम्मीद है। वो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के जो साहबजादे हैं उनके अरेस्ट कर लिया गया है किसी जगह से, वो कोई ऐसे हाईवे के ऊपर जा रहे थे किसी रैली के हिस्से के तौर पर। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स और मिसालें हैं। और मैं, क्योंकि अभी मौजू आपका चल रहा था यही वेनेजुएला वाला, मैं उसको ही बरूए कार लाते हुए ये बात करना चाह रहा हूँ साथ साथ कि हमें अपनी भी तारीख़ अंदरूनी और बैनुल अक़वामी अमेरिका की भी देखने की और उसको जहन में रखने की ज़रूरत है अपनी आगे की जो है लाए अमल के हवाले से। और उसमें मैं कुछ नुकात हैं मैं समझता हूँ जो कि बड़े काबिल गौर हैं और मेरे नज़दीक अहम हैं। पहली बात तो बड़ी एक सिंपल सी है जो कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके नाज़रीन तक भी अब मेरे ख्याल अब तो वाज़ेह हो गया होगा कि इसमें तो कोई इबहाम नहीं रहा कि अमेरिका रजीम चेंज में मुलव्वस होता है मुख्तलिफ़ ममालिक में। तरीक़ाकार उसका बदलता रहता है लेकिन रजीम चेंज में उसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और ये 200 साल पहले ख़ास तौर पे तकरीबन 1823 में मनरो डॉक्ट्रिन, उस वक्त के सदर मनरो ने ये एक तरीक़ाकार बनाया था ख़ास तौर पे अपने पिछवाड़े के हवाले से, क्योंकि लैटिन अमेरिका उसी में आता है, जो कि चलता आया कि जी वहाँ पे कोई भी इक़दाम या कोई हॉस्टाइल एक्शन जो है वो अमेरिका अपने ख़िलाफ़ हॉस्टाइल एक्शन जो है समझेगा। और उसी तरह से सदर ट्रंप ने भी अपनी पॉलिसी जो है उसका जिक्र किया मनरो डॉक्ट्रिन का कि जी मनरो डॉक्ट्रिन का ये एक वेरिएंट हम ला रहे हैं कि अपने हेमिस्फेयर में, जिसको निस्फ कुर्रा कहते हैं, मगरबी लैटिन अमेरिका जिसमें है, हम किसी हॉस्टाइल एलिमेंट को, किसी मुखालिफ कुव्वत को नहीं जड़ लेने देंगे और हम अपनी फौकियत को बहाल करेंगे। सो ये एक्शन तो उन्होंने अपने पिछवाड़े में ली है, लेकिन अपने पिछवाड़े से बाहर और अपने पिछवाड़े में ये मनरो डॉक्ट्रिन ही का सिलसिला सदर रूजवेल्ट ने दूसरी जंग अजीम के बाद कहा था हम इससे पीछे हट रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे वो पीछे नहीं हटे। उस खित्ते में हॉन्डुरस हो जाए, निकारागुआ हो जाए, ग्वाटेमाला हो जाए, चिले हो जाए, किसी ना किसी पनामा हो, या डायरेक्ट मुदाखलत या इनडायरेक्ट हमेशा जारी रही है। अब वो ज़रा और नुमाया हो गया। अब इसको देखें पाकिस्तान के जाविये से। पाकिस्तान दो ही एक्सट्रीम्स के ऊपर रहा है अमेरिका की पॉलिसी में, और ये हमारे मिलिट्री और सिविल सब लीडर्स एक्नॉलेज करते रहे। मैं NDU में भी जब गया अपने वर्कशॉप के दौरान, जब 2-3 साल पहले नेशनल सिक्योरिटी के, तो वहाँ भी ये बात इसी तरह से हुई कि या हम उनके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं या हम उनके सबसे ज़्यादा सैंक्शनड जो हैं एक तरह से वो मुखालिफ बन जाते हैं, या हमें मुखालिफ सबसे ज़्यादा सैंक्शनड तस्वर किया जाता है। तो वो उन दो एक्सट्रीम्स के अंदर ही हम हमेशा चलते रहे हैं, कभी कोई दरमियान का रास्ता, एक तवाज़ुन वाला रास्ता जो है नहीं आया। और अमेरिका जब भी अपने पिछवाड़े से बाहर निकल के एक्शन करता है,
اپنے پچھواڑے میں تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ توازن رکھا ہے انٹرونشن یا مداخلت کر کے، لیکن جب بھی اپنے پچھواڑے سے باہر جاتے ہیں وہ ہمیشہ عدم استحکام رہا ہے، اور ان کے مقاصد یا تو بالکل ہی جزوی طور پہ پورے ہوتے ہیں یا ان کے مقاصد میں ناکامی ہوتی ہے ان کو۔ اب اس کے پچھواڑے سے باہر کی مثالیں یہی ہیں نا، لیبیا ہو گیا، یمن ہو گیا، آپ کا یہ عراق ہو گیا، اب پھر اس کے ویتنام میں تو سر تباہی پھیر دی نا، ویتنام ہو گیا، اسپرنگ میں تو انہوں نے تباہی پھیر دی، لیبیا، شام، یمن، ان کا کیا حال ہے اب وہ تو ہمارے سامنے جی وہی نا۔ اور تو اسی لیے اب اگر ایران ابھی تو امریکہ نے اپنے پچھواڑے میں ایکشن لی ہے، لیکن اگر ایران اور اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو تو اس کا عدم استحکام جو اس میں آتا ہے، میں تو اپنا جو تاریخ جتنی میں جانتا ہوں، اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو، بہرحال جی اپنے پچھواڑے سے باہر اگر وہ نکلتے ہیں تو گرین لینڈ والی بات میں تو یورپ کا بھی وہ انٹرسٹ آ جاتا ہے، لیکن یہاں اس علاقے میں اس خطے میں آنے سے جو ہے وہ باقی دنیا بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہے گی۔ اب جس طرح وینیزویلا پہ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، اس لیے ہمیں یہی دیکھ لیں۔ میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ چند 4-5 سال کے عرصے میں جب افغان وار میں ہم حصہ تھے ان کے ساتھ تھے، ایسی دوستی تھی، ایسی امداد تھی، اسی 1985 میں ہی پریسلر امینڈمنٹ آ گئی، ریگن کے زمانے میں ہی، اسی 1990 میں اس کے بعد میں آنے والے صدر جو بش سینئر تھے انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کو انووک ٹریگر بھی کر دیا اور پاکستان پہ سینکشنز لگنا شروع ہو گئی۔ یہ 2-4 سال میں اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے۔ بلال صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیں۔ بلال صاحب، ایران کی سچویشن، ہمیں اس کے لیے کچھ پیش بندی کرنی چاہیے۔ جی دیکھیے ندیم صاحب، ہم صرف ایران نہیں ہے، مڈل ایسٹ بھی ہے، یمن کی سچویشن کسی وقت بھی آپ کی کچھ بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھا ہے جی کہ مڈل ایسٹ میں ابھی چاہے وہ قطر پر حملے کا معاملہ تھا اور اس کے بعد جو پاکستان کا بھی ایک کردار رہا فلسطین کے میں جو امن کے حوالے سے بھی، تو آئی تھنک پاکستان نے بڑی میچورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اور آئی ایم سرٹن آگے کوئی بھی ایونچویلٹی ہوگی تو ہم اسی طرح ہی اپنے آپ کو انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے۔ آئی ایم سرٹن آپ نے دیکھا ایران کے اوپر بھی جب حملہ ہوا تھا تو ایران آج تک جو اسرائیل نے کیا تھا اس کے اوپر ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو دیکھیے آگے کل رائٹرز نے خبر دی ہے، بہت اچھی ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ سعودی عرب JF-17 میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ ہم نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا، غزہ میں انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کے لیے وہ جن ممالک سے فوج کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیں گے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب وہاں پہ بھی امپلیکیشنز ہیں اس اسرائیلی والے امریکہ والے معاملے کی۔ خود اگر یمن میں تناؤ اور بڑھ جاتا ہے جو ابھی ہے UAE اور سعودی عرب کے درمیان، وہاں پہ بھی ہم ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر کھڑے ہیں۔ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ساتھ ہے، بالکل بارڈر ہے ہمارا، تو ہمارے اس کے اوپر باقاعدہ کوئی برین سٹارمنگ ہونی چاہیے۔ آپ نہیں دیکھیے ندیم صاحب، میں صرف اتنا کہوں گا، آئی تھنک اعتماد ہونا چاہیے، اور اس ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ اعتماد ہونا چاہیے جو پچھلے سال ڈیڑھ میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور انٹرنلی پلاننگ کے حوالے سے ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک دکھایا گیا ہے۔ پارلیمنٹری لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو ملنا نہیں چاہیے، پرائم منسٹر کو ڈسکشن کریں، سر عسکری قیادت بھی ساتھ بیٹھے۔ سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ ہوتی ہے نہیں آتے سر آپ کریں، وہ نہیں آئیں گے باقی تو آ جائیں، سر کریں، وہ ہوئی ہے، پھر سے ہو جائے گی سر، یہ ہوتی رہی ہیں مشاورتیں اور آگے پھر سے ہوں گی۔ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ڈیفنس معاملات پہ سارے CMs کو اور ایپیکس کمیٹی بلائی جاتی ہے، جعفر ایکسپریس کے بعد یہاں پہ یہ ہوئی تھی، تو یہ تو اکثر ایک کنسلٹیٹو چلتا رہتا ہے معاملہ اور انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ جی دیکھیے ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے، آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں ہم تو میز پہ بیٹھے ہوئے، میز پہ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا تو وہ یہ لوگ ہیں، میں اس موضوع کو بار بار نہیں کھریدنا چاہتا بیکاز وی آر ڈسکسنگ نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈپلومسی میٹرز، بٹ حقیقت یہ ہے کہ وی آر آلویز اوپن ٹو بوتھ۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی جتنی بھی ایوالونگ انٹرنیشنل فارن پالیسی کے معاملات تھے تو قومی اسمبلی کے فلور پہ کبھی پرائم منسٹر، کبھی ڈپٹی پرائم منسٹر نے، کبھی ڈیفنس منسٹر نے آ کے ہمیشہ آ کے اپنی اپڈیٹ دی ہے۔ فورم موجود ہے آپ کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی، تو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی اگر میٹ کرتی ہے اور اس میں ہی ہمارے فیلڈ مارشل بھی چلے جاتے ہیں اور یا DGI چلے جاتے ہیں یا کوئی اور جو سینئر آفیشل جاتے ہیں اور بریف کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، بتائیے اس کے اوپر وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، رائے ایکسچینج کریں نا، پولیٹیکل ویوز ایکسچینج کریں، راستہ آگے کیا ہوگا۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور آگے پھر کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ آئی ایم سرٹن جی وہ کنسلٹیشن رہے گی، مگر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ توڑ کے اب PTI بالخصوص جب آئندہ اس طرح کا PTI کو آنا چاہیے، جتنا مرضی پروٹیسٹ کریں لیکن ان اجلاس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہم تو جی ہم 27ویں ترمیم کے دوران بھی کہہ رہے تھے
کہ دیکھیے آپ کا بے شک اختلاف ہے, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئیں, آپ آ کے شرکت کریں. ہم نے بار بار ان سے وہاں پہ کہا تھا. تو بہرحال جی دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی اور ہر ایونچوالٹی کے لیے, دیکھیے اگر ہم نے اچھے طریقے سے ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی اپنے آپ کو ہینڈل کیا ہے تو اس لیے کیا ہے چونکہ پہلے سے انٹرنل پلاننگ اچھی تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہی بار بار تجویز دے رہے ہیں کہ انٹرنلی اس پہ برین سٹارم ہونا چاہیے. تو آپ میرے خیال سے ہمارا ٹریک ریکارڈ پچھلے سال ڈیٹ کا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ہر آگے کی ایونچوالٹی کے لیے پلان بھی کرتے ہیں. اور آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ کام آ جاتی ہے, کسی فرد واحد پہ نہیں آپ چھوڑتے, آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ وے فارورڈ تعین کر وہ بھی آپ نے دیکھا وقت ان اجلاسوں کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے. بلال اظہر کیانی صاحب, ولید اقبال صاحب اور کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.